ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا فی تفرده وجلا فی شانہ وعظما فی ارکانہ وقہرا جمیع الخلق بقدوتہ وبرہانہ. ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد. وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا میں حاضر ہونے کا شرف عنایت کیا. یہ بارگاہ نہایت مبارک بارگاہ ہے. حتیٰ بی بی سلام اللہ علیہا کا ایک لقب اور ایک نام بھی مبارکہ ہے. ایک روایت ہے چھٹے امام سے، امام فرماتے ان لفاطمہ عند اللہ تسعۃ اسماء. شہزادی زہرا کا نام خدا کے نزدیک 9 نام ہیں. شہزادی کا جو نام خدا کے نزدیک ہے عند اللہ. ابھی ایک مرحلہ ہے عرفانی، میں اس کو نہیں ذکر کرنا چاہتا. مقام عندیت کیا ہے اور وہاں پر یہ نام، کبھی کبھار وہ نام ہم لوگ اتنا عام طریقے سے کہتے ہیں، یہ وہ نام نہیں ہے، یہ خود ایک حقیقت شے کا نام ہے. یہ نام خود مسمى ہے. اور وہاں پر ارشاد ہوا ہے عند اللہ تسعۃ اسماء. شہزادی کے 9 نام ہیں. اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے جو اسماء ہوتے، میں نے شاید کبھی عرض کیا تھا کہ ہمارے نام بھی ہماری ذہنیت کا پتہ دیتے ہیں. دیکھیں جس زمانے میں جو نام مشہور ہوتا ہے وہی نام بچوں کا رکھ دیا جاتا. پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جھکاؤ کس طرف. اگر ایک کرکٹر بڑا مشہور ہوا تو پتہ چلا وہ 4 5 6 سال جو نام چلے اسی پہ چلے. یعنی نام آپ کے جھکاؤ کا پتہ بتاتے ہیں کہ آپ کا میلان کہاں پر ہے. اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا نام خدا کی جانب سے. اب معلوم ہے کہ وہ نام حکمت کی بنیاد پر ہے. جس ذات سے جو کام پروردگار عالم کو لینا تھا اس لحاظ سے پروردگار عالم نے اس کا نام قرار دیا. بہت خاص حکمتیں. حتیٰ ایک مستقل ٹاپک ہے کہ ہم ائمہ کے نام پر ایک گفتگو کریں کہ ائمہ کا نام ایسے ہی نہیں ہے. حتیٰ ایک روایت ہے شب معراج کی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کو گئے تو جانتے ہیں آپ ایک ایسا مرحلہ آیا کہ جہاں کے بعد کسی کو اجازت نہیں دیتا. جناب جبرائیل نے بھی کہا کہ اب اس سے آگے میری بھی رسائی نہیں ہے.
وہاں پر جو باتیں ہوئیں اس کے بعد جب پیغمبر آئے تو جناب جبرائیل نے چاہا جاننا کہ وہاں کیا باتیں ہوئیں، کیا رسول اللہ کیا خبر تھی؟ تو پیغمبر نے فرمایا جبرائیل، پروردگار عالم نے مجھے ابوالقاسم کہہ کے مخاطب کیا۔ کیا کہا؟ ابوالقاسم، ابوہت پیغمبر، عظمت پیغمبر اور عظمت خدا معنی بنی کہ میں خدا سے سوال کرتا کہ اس ابوالقاسم کا معنی کیا؟ یعنی جب آپ کسی کو کسی کنیت سے نوازیں تو خاص ریزن ہوتا ہے۔ تو جناب جبرائیل نے پوچھا، آپ نے نہیں پوچھا کہ وہ ابوہت پروردگار عالم اجازت نہیں دیتی کہ میں سوال کرتا کہ اے میرے اللہ تو نے اس کنیت سے مجھے کیوں نوازا؟ تو اسی وقت آواز آئی پروردگار عالم کی، یا احمد انما کنیتک ابوالقاسم لأنک تقسم رحمتی بین عبادی۔ اے احمد، ہم نے جو آپ کو ابوالقاسم کہہ کے خطاب کیا اس کا ریزن یہ ہے کہ ہماری جانب سے جو رحمتیں بندوں تک پہنچیں گی ان رحمتوں کو آپ تقسیم کرو گے، لہذا ہم نے آپ کو ابوالقاسم کہا۔ دیکھیں کتنا عظیم معنی نکلا ابوالقاسم کا۔ حتیٰ ایک شخص نے امام رضا سے سوال کیا کہ مولا یہ پیغمبر کو ابوالقاسم کیوں کہتے ہیں؟ حضرت نے کہا کہ چونکہ پیغمبر کے ایک بیٹے جناب قاسم تھے اس وجہ سے ابوالقاسم کہتے ہیں۔ سائل جانتا ہے، سائل کہتا ہے مولا اگر آپ مجھے اہل جانتے ہیں تو تھوڑا مزید یعنی اور ڈیپ میں بتائیے۔ دیکھیں کبھی کبھار ہم کو لگتا ہے جو چیزیں ہیں ہمارے سامنے یہی سب کچھ ہے، نہیں، یہ ہمارے لحاظ سے، میں نے شاید کئی مرتبہ کہا زیارت جامع کبیرہ ائمہ کی انتہا کا نام نہیں ہے، ہمارے ذہنوں کی انتہا کا نام ہے۔ چونکہ اتنا ہی ہم سمجھ سکتے تھے اتنا بیان ہوا، وگرنہ ان کی حقیقت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اب بعض تو اسی زیارت جامع کبیرہ پر یعنی انگوش بدندہ ہیں کہ یہ کون سا مقام ہے، لیکن یہاں تک انسان پہنچ سکتا تو بیان کیا۔ سائل نے کہا مولا اگر آپ بہتر جانیں، مجھے اہل جانیں تو اور، تو وہاں پر امام نے فرمایا کہ دیکھو پیغمبر کی آغوش تربیت میں جو ذات پلی ہے اسے علی کہتے ہیں۔ پیغمبر حضرت علی پر حق کے ابوت رکھتے ہیں چونکہ پیغمبر کی آغوش تربیت نے پلے نا، اور علی ہیں قسیم النار والجنہ۔ پیغمبر حق کے ابوت رکھتے ہیں لہذا پیغمبر کو ابوالقاسم کہا گیا اس نسبت سے۔ اب دیکھیے ایک نام کتنے نہج، کتنے اس میں پیغام۔ اسی طرح بی بی سلام اللہ علیہ کے 9 نام، ان 9 ناموں پہ اگر گفتگو تو کچرا چاہیے کہ وہاں پر فاطمہ نام، زہرا نام، زکیہ نام، راضیہ نام، مرضیہ، پھر اس کے بعد ایک نام جو ہے مبارکہ، جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، بی بی کا ایک نام مبارکہ۔ مبارکہ کا معنی میں نے شاید کہیں کیا کہ وہ ذات، اور اگر نہیں کیا تو ادھار ہے، وہ ذات جو پر خیر و برکت ہو تمہارے لیے، جو تمہارے لیے کیا ہو؟ پر خیر و برکت ہو۔ ذات شہزادی سلام اللہ علیہ پیغمبر کے لیے بھی پر خیر و برکت ہے۔ قرآن پڑھوں انا اعطیناک الکوثر، یہ کوثر کا معنی وہی مبارکہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کس قدر بابرکت ذات ہے۔ کبھی آپ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، سادات کو کب سے قتل کیا جا رہا ہے؟ حتی سادات چھوڑیے، سادات کے جو غلام ہیں یعنی جو بھی حضرت کے چاہنے والے، ایک زمانے سے یعنی اگر کسی کا نام علی ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ سیدوں کو ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں مارا، لیکن اب اگر کسی کو مبارکہ کا جیتا جاگتا ثبوت ایک چاہیے نا نزدیک سے، یہ سادات کا وجود بتاتا ہے کہ ان کی ماں کس قدر مبارکہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ ہے ذات مبارکہ جو خدا کی قسم واقعاً یہاں پر ہم ایسی بارگاہ میں، ہمیں یہ پوری تمہید اس لیے بنا رہا تھا کہ ہم ایسی بارگاہ میں اللہ نے آنے کا موقع ہمیں دیا ہے، لہٰذا یہاں سے اپنی زندگی کا کوئی خاص درس لے کر جائیں جہاں سے میری زندگی میں ایک بیداری آئے۔
جہاں سے میری زندگی میں غفلت کی نیند ٹوٹے۔ اور جو موضوع انتخاب کیا وہ خدا کی قسم آج کے زمانے کا سب سے اہم موضوع ہے۔ وہ جو سوال میں نے کیا کہ ولی خدا تنہا کیوں رہ جاتا ہے، ہر دور میں ولی خدا، حجت خدا تنہا کیوں ہے؟ ایام فاطمیہ کا سب سے بڑا سوال ہے۔ بعضوں کو لگتا ہے کہ اس کا عزائے فاطمی سے تعلق نہیں ہے، بے عین عزائے فاطمی سے اس کا تعلق ہے۔ آپ دیکھ لیجئے شہزادی سلام اللہ علیہ کا پورا قیام کس لیے ہے؟ ولی خدا کو جب تنہا دیکھا قیام کیا، حجت خدا کو جب تنہا دیکھا قیام کیا۔ شہزادی باغ فدق کے لیے تو نہیں آئی ہیں، شہزادی آئی ہیں حجت خدا کی تنہائی کو دیکھ کر کہ ماموم امام سے دور ہیں، اور ماموم اگر امام سے دور ہو جائے، امام کی ذات کو خطرہ نہیں ہے، آپ کی میری ذات کو خطرہ۔ میں اگر ولی خدا سے دور ہوں، ولی خدا سے دوری میں میرا نقصان ہے یا ولی خدا کا؟ میں نے آپ کی خدمت میں حدیث سے مثال بھی دیا تھا، اگر ہم لوگ سب لوگ ایک پورا ایگریمنٹ کر لیں کہ کل سے سارے مسلمان کعبے کی جانب رخ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، خوب آپ مجھے بتائیے اس میں کعبے کا کچھ بگڑے گا یا ہمارا بگڑے گا؟ بی بی فرماتی مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی مثال کعبے جیسی ہے، اگر تم سب اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھو گے تو نماز صحیح ہے، نہیں پڑھو گے تو کعبے کے تقدس میں فرق نہیں آتا، تمہاری نمازیں باطل ہو جاتی۔ تم سب اگر علی کے ساتھ دین پر چلو گے تو دیدار ہو، اگر علی کو چھوڑ کر دین کا نعرہ لگاؤ گے تو بے دینی ہے، واقعی بے دینی ہے۔ قرآن واضح لفظوں میں ہم سے کیا پیغام دے؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیں قرآن کی ڈیمانڈ کو بھی تھوڑا غور کریے، قرآن نے نہیں کہا کونوا من الصادقین، عربی کے لحاظ سے تم سچوں میں سے ہو جاؤ، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا قرآن۔ قرآن کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ معلوم ہے کہ یہاں صادق کا معنی سوائے معصوم کے کوئی اور نہیں ہو سکتا، حتی لکھا ہے بعضوں نے آپ امام المشککین، بعضوں کو کہا جاتا ہے شک کرنے والوں کا امام، میں نام نہیں لینا چاہتا، امام ہر چیز میں شک۔ جو بھی آیت اہل بیت کی فضیلت کی آتی ہے نا، وہاں پر ان کا ایک وہ لگتا ہے فل اسٹاپ، وہ نہیں ہو پاتا۔ لیکن وہ امام المشککین بھی جب تفسیر کرنے بیٹھے نا کونوا مع الصادقین کی، تو صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ یہاں پر معصوم کے علاوہ کوئی اور مراد نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے کسی نے دعویٰ کیا ہے سوائے ہم لوگوں کے؟ سوائے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ معصوم ہیں، ورنہ کوئی نہیں کہتا، کوئی بھی جو جس کو مانتا ہے وہ معصوم نہیں کہتا۔ وہ کہتے ہیں کہ مع الصادقین کے معصوم کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور نہیں ہو سکتا واقعا۔ تم اور دعوت بھی کس کو ہے؟ ہر کسی کو نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان جو متقی ہو، تقوی الہی اختیار کرو، وہ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ساتھ کا معنی بھی بریکٹ میں عرض کر دوں اور پھر اس موضوع پہ آؤں۔ ساتھ ہو جاؤ یعنی کیا؟ دیکھیں یہ ساتھ ہم لوگ ابھی ریزن پڑھ رہے ہیں کہ کیوں ساتھ نہیں ہو پاتے۔ ساتھ ہو جانے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا تَكُونُوا، قرآن ہے، خدا تمہارے ساتھ ہے جہاں ہو۔ یہ خدا کے ساتھ ہونے کا معنی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ، اینما تکونوا، جہاں تم ہو۔ یعنی مطلب سمجھتے ہیں، یعنی اور آسان کروں شاید ہمارے جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، ساتھ کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں میرا نفس، یا اور آسان میری روح میرے جسم کے ساتھ ہے، یا یوں پلٹ کے کہا جائے میرا جسم میری روح کے ساتھ ہے۔ میری روح سے میرے جسم کا رابطہ اگر ٹوٹ جائے اسی کو موت کہتے ہیں۔ موت اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ موت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روح کا رابطہ، روح کا اٹیچمنٹ، روح کی وابستگی آپ کے جسم سے اگر ٹوٹ جائے تو اسی کو تو موت کہتے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ کیا کرتا ہے؟ ان نفسوں کو، روح کو لے لیتا ہے، جہاں لیا ہی نہ موتہا، وہیں ہم کیا ہو گئے؟ تمام ہو گئے، وہیں پہ ہمارا اینڈ ہے۔
اس کے بعد میرا جسم بچتا ہے. بہت توجہ فرمائیے گا، شاید مع الصادقین واضح ہو جائے. اس کے بعد یہ میرا جسم بچتا ہے. جب روح نکل گئی تو جسم بچتا ہے. اب اس جسم میں جب تک روح تھی، یہ میرا ہاتھ کام کر رہا تھا، یہ میری آنکھیں کام کر رہی تھیں، یہ میرا کان کام کر رہا تھا. اب سب کچھ دکھنے میں تو ویسا ہے، لیکن آنکھیں دیکھ نہیں پا رہی ہیں، کان سن نہیں پا رہا ہے، ہاتھ اٹھ نہیں پا رہا ہے. کہا سب کچھ تو دکھ رہا ہے ویسے. کہا نہیں، یہ سب کچھ معیت میں تھا. اگر یہ جسم ہمراہ ہو روح کے تو ہاتھ کام کرے گا، آنکھیں کام کریں گی، زبان کام کرے گا. رابطہ ٹوٹ جائے تو نہ آنکھ دیکھے گی، نہ کان سنے گا، نہ زبان بولے گی. مطلب سمجھ رہے ہیں؟ روح سے اگر جسم کا رابطہ ٹوٹ جائے تو جسم بیکار. امام معصوم سے اگر مومن کا رابطہ ٹوٹ جائے تو یہ نہ نماز اوپر جائے گی، نہ روزہ قبول ہوگا. ظاہراً دین دکھے گا لیکن بے روح دین کسی کام کا نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اس لیے قرآن کریم مع الصادقین، ان کے ٹچ میں رہو. یہاں سے تم ہٹے یہ پھر دکھے گا. اور آپ دیکھ لیجئے وہ دین جو علی کے بغیر سمجھا جائے، اس دین نے دین کو بہت بدنام کیا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. وہ دین جو علی کے بغیر لیا گیا ہے، ظاہراً وہ دکھنے میں دین ہے لیکن اس نے دین کو بدنام بہت کیا. بعض جگہ پر یہ جسم اگر روح سے رابطہ ٹوٹ جائے نا تو کیا کہتے ہیں، یہ جسم اب بہت دیر تک کھلے میں نہ رہے، کیونکہ یہ رہے گا تو بیماری پھیلائے گا. اس کا زیر زمین یعنی زمین کے نیچے چلا جانا زمین کے اوپر ہونے سے بہتر ہے. یہی تو ہے نا. اگر میرا رابطہ روح سے ٹوٹ جائے، کتنا بھی اچھا چہرہ ہو، کہ بھائی دفنا دو ان کو، چونکہ اب یہ بو پھیلائیں گے. مطلب واضح ہو رہا ہے. حضرت کا وہ کلام سنو، وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ قَدْ بُلِعَتِ الْأُمَّةُ بِرَائِن مِثْلَ یزید. وہ دین جس کا رابطہ علی سے نہ ہو وہ لاش ہے. اس لاش کا فاتحہ پڑھ دو وگرنہ وہ دین کو بدنام کرے گا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب یہاں تک اگر مع الصادقین واضح ہو گیا تو میں لوٹ کر آؤں. کیوں ہم ولی خدا کے ساتھ نہیں رہ پا رہے ہیں؟ وہی ریزن بیان کرنا تھا آپ کی خدمت میں. ولی خدا ہر دور میں کیوں تنہا ہے؟ خدا کی قسم میں نے عرض کیا تھا گزشتہ مجلسوں میں، کبھی انسانیت کے ساتھ حجت خدا نے خیانت نہیں کی. خود بھوکے رہے، ہمیں کھلایا. خود جو ہے پتھر کھائے، ہمیں بچایا. خود جو ہے میں نے واقعاً ذات پیغمبر کو کبھی آپ دیکھیے، پیغمبر جب تبلیغ کرتے تھے نا، دیکھیں ہمارے جیسے مولوی اگر آ کر یہاں پر 2-4 مجلسیں پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ لوگ مثلا نماز میں نہیں آئے، یہ نہیں آئے، تو مجھے یہ کبھی نہیں لگتا کہ میری تبلیغ میں کوئی مشکل ہے. میرا پورا آپ کے اوپر فوکس جاتا ہے کہ نہیں یہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں. دیکھیں یہی تو ہوتا ہے. ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے ہو سکتا میں نے جو بیان کیا اس کا اثر نہ کیا ہو. ہمارے جیسے جو کہ جاہل گنہگار ہم اپنی طرف نہیں لے آتے، ہم فوراً کہاں لے جاتے ہیں؟ پبلک کی طرف. یہ نہیں، یہ لوگ بہت ایسے ہیں، یہ لوگ سنتے ہی نہیں، کتنا بھی آپ بولو یہ نہیں آتے. ذات پیغمبر اس قدر دل سوز اور ہمدرد ہے امت کی نسبت. روایت میں ملتا ہے کہ جب پیغمبر تبلیغ کرتے تو لوگوں پر اثر نہیں پڑتا تھا، رات رات بھر آ کر عبادت کرتے تھے تاکہ اور نورانیت آپ کے وجود میں آئے، تاکہ اب جب آپ بیان دیں تو لوگوں کے اندر ایک خاص کشش آپ کی جانب آئے. اس قدر دل سوزی پیغمبر نے دکھائی کہ قرآن نے کہا تاہا وما انزلناک علیک القرآن لتشقی. ہم نے قرآن اس وجہ سے تھوڑی نہیں نازل کیا ہے کہ آپ اتنی مشقت میں آ جائیے. دیکھیں انہوں نے کبھی خیانت ہی نہیں کی. ہمارے لیے ان کا دل دھڑکتا ہے لیکن اس کے باوجود ولی خدا سے ہم دور ہیں. کیوں دور ہیں؟ میں نے کل عرض کیا تھا ایک ریزن معلوم ہے کہ ہمارے تعلقات، ہماری وابستگیاں، ہم ولی خدا کے علاوہ دیگر چیزوں سے بہت وابستہ ہیں.
ہمارا اٹیچمنٹ کہیں اور ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ کَانَ آبَاؤُکُم۔ دیکھیں قرآن جو ہمیں مشق کراتا ہے، میں چونکہ عرض کروں، چونکہ آپ کو ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ نہیں نارملی اب ہمارے زمانے میں تو دین ایسے ہی چلے گا، خوب پنکھا ونکھا رہے گا، لائٹ ایسی، اور اس کے بعد امام آئیں گے اور اسی آرام میں ہم امام کے ہاتھوں میں بیعت کر لیں۔ نہیں، پھر وہ سارے مارکے ہوں گے۔ اگر میں نے اپنے آپ کو، اپنے تعلقات ایک طرف، امام کے میرے تعلقات ایک طرف، دو تعلق میں جو تعلق گہرا ہوگا وہ باقی رہے گا، دوسرا ٹوٹتا ہے، ہوتا یہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر یہ تمہارے ماں باپ، وَأَبْنَاؤُكُمْ، یہ تمہارے بیٹے، یہ تمہارے ماں باپ، وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہاری خاندان، تمہارے بھائی بہن، تمہارے اموال، تمہارے گھر، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ سب چیزیں تمہارے نزدیک خدا اور رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو کیا کرو؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو اب تمہاری نجات کا سامان ختم ہو گیا، چونکہ تمہارے لیے تمہارا مال محبوب ہے، تمہاری اولاد محبوب ہے، تمہاری خاندان محبوب ہے، تمہارا قبیلہ محبوب ہے۔ اب جب قبیلے اور امام معصوم کی محبت میں ٹکراؤ ہوگا تو جو زیادہ محبوب ہوگا اس پر اسے قربان کیا جائے گا جو کم محبوب ہوگا۔ یہ ہوتا ہے زندگی میں ہمارے تعلقات، حب، یہ محبت کو صحیح کرنا پڑے گا۔ بار بار زیارت عاشورہ میں آپ یہ جملہ نہیں دہراتے انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن ولی لمن والاکم، یہ کیا مطلب؟ یہ تمہاری محبت اور نفرت کے معیار کو صحیح کیا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو تمہارے دل میں محبوب ہو وہ ولی خدا ہو، تب جا کر وقت پر تم آ کر ولی خدا کی محبت کو دوسری محبتوں پر مقدم کرو گے۔ اگر میرے نزدیک میرا مال محبوب ہے تو پھر میں تو خمس کے مرحلے میں بھی آ کر رک جاؤں گا۔ یہ کتنا آسان ہوتا ہے۔ جن کے نزدیک محبوب ولی خدا ہوتے ہیں، یہاں بہت آسان ہے اپنے آپ کو چیک کرنا اور فوراً رزلٹ آتا ہے۔ آپ خون چیک اپ کرانے جاؤ تو لوگ 8-9 گھنٹہ بعد بلاتے ہیں، یہاں والا رزلٹ فوراً سامنے آتا ہے۔ چیک کر لوں میں اپنے آپ کو۔ وہ مولا فرماتے ہیں اپنے مال میں سے 5واں حصہ دو۔ مال کی محبت کہتی ہے بڑی مشکل سے کمایا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے دیکھیں کتنا آسان ہے، رزلٹ آ گیا۔ اب میں کیا کرتا ہوں؟ نہیں جانے دو، یہ 5واں حصہ نکل جائے گا۔ عجب، جو 5ویں حصے میں رکا ہوا ہے وہ جان قربان کرنے کے مرحلے میں کیا کرے گا؟ نہیں ہوگا ایسا؟ وہی سارے دور آنے والے، وہی سارے سسٹم یہ محبت اور نفرت کا معیار ٹھیک کریے، یہ اپنے تعلقات ٹھیک کریے کہ ولی، اور عرض کیا تھا کہ یہ تعلقات دھیرے دھیرے خراب ہوتے جاتے ہیں۔ جب آپ جس کی محبت کرتے ہیں نا اس سے بے فکر ہو جاؤ۔ کبھی کبھار آپ نے یہ اندازہ کیا ہوگا، 2 دوست ساتھ میں رہتے ہیں، ایک زمانے سے ایک دوسرے کے حال و احوال، خط و کتابت، فون نہیں، دھیرے دھیرے محبتیں کم ہوتی ہیں نہیں؟ آپ چیک کریے، ایک آدمی آپ سے باقاعدہ رابطے میں، ایک آدمی سے آپ تھے ایک زمانے میں، آپ گہرے دوست تھے، پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ کہیں اور رہ گئے، آپ کہیں اور رہ گئے، پھر اس کے بعد خطوط اور ٹیلی فون یہ وہ سب بند ہو گئے۔ دھیرے دھیرے کیا ہو گیا، آپ آٹومیٹک ان کی نسبت، وہ آپ کہتے یہ میرے بچپنے کے دوست تھے، ایک دن ایسا تھا کہ جب میں ان کے بغیر رہ نہیں پاتا تھا، آج 5 سال 10 سال ہو گئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ملیں نہ ملیں۔ یہ کہاں سے ہوا ہے؟ یہ تعلق کو ہم نے، رابطے کو جب کم کرنا شروع کیا تو محبت کم ہوئی۔ میرا کہنے کا مطلب معلوم ہے کیا ہے؟ جب ولی خدا کی نسبت تم دن کرو گے، صبح کرو گے، شام کرو گے، دن گزرتا جائے گا، ولی خدا کی نسبت اگر آپ کے وجود میں فکر نہیں آئی تو ایک ایسا زمانہ آئے گا جب یہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو، کل یہاں پہ بات آپ کی خدمت میں ختم کیا تھا، اپنے آپ کو آمادہ کرو، اپنے آپ سے بہت زیادہ حسن ظن مت رکھو۔ آپ کو کیا کہا گیا؟ کہ خدا کی نسبت حسن ظن رکھو، دوسروں کی نسبت حسن ظن رکھو، لیکن اپنے لیے جو ہے حسن ظن مت رکھو۔ اپنے لیے ہم لوگ، اپنے لیے حسن ظن ہمارے پاس بہت ٹھیک ٹھاک ہے، اپنا اگر کوئی کام بھی غلط کرتے ہیں تو اس کو آٹومیٹک ایک عذر اور ایک بہانہ لا کر ٹھیک کرتے ہیں، جبکہ
کہا گیا کہ اگر دوسروں کی نسبت دیکھو، دیکھیں یہاں سے میں اگر اپنے تعلق کو چیک نہیں کروں، میں مطمئن ہو جاؤں گا نہیں میں ٹھیک جا رہا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ اپنی نسبت سوء ظن رکھو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اثم۔ دوسروں کی بات آئے تو بدگمانی ہٹاؤ۔ ہم وہاں پر نہیں رہ پاتے۔ میں نے کل عرض کیا تھا، کسی کو سلام کیا، آپ خود بہانہ بناؤ۔ کیسے بہانہ؟ اس نے جواب نہیں دیا، آپ بہانہ بناؤ کہ ہو سکتا ہے نہیں سنا ہو سکتا ہے بیچارہ کسی ٹینشن میں ہو سکتا ہے جواب دیا ہو میں نے نہیں سنا۔ دیکھیں یہ بہانے ہم کو بنانے، ہم یہاں نہیں بہانہ بناتے۔ ہم کہاں بناتے بہانہ؟ جب بات اپنی آتی ہے، ارے یہ گناہ میں نے کیا، میں تو بہت چھوٹا گناہ، اس سے بڑے بڑے گناہ لوگ کرتے، دیکھیں کیسے عذر بنایا۔ دوسرے کی نسبت ہم اسے، بعض جگہوں پہ خدا کی قسم ہمارے معاشرے کے کچھ پرابلم عجیب ہیں، سوء ظن کی بنیاد پر بہت بڑے بڑے گناہ آپ سے ہو جاتے ہیں۔ میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، ایک تہران کا واقعہ ہے۔ یہ ہوتا ہے، دیکھیں جب دوسروں کی نسبت آپ دینی تعلیمات پہ عمل نہیں کرو گے نا تو پرابلم آئے گا۔ دین کہتا ہے دوسروں کی نسبت حسن ظن رکھو، ہم دوسروں کی نسبت سوء ظن رکھتے ہیں۔ یہ خود اپنی تاریخ انہوں نے خود لکھا، کہا ایک مرتبہ میں ایک مسجد میں داخل ہوا، وضو کر رہا تھا، یہ وضو خانے میں تھے، کہا اس مسجد کے امام جماعت آئے، ٹوائلٹ میں گئے، ٹوائلٹ میں جانے کے بعد تھوڑی دیر بعد نکلے اور انہوں نے وضو نہیں کیا اور ڈائریکٹ جا کر کہاں کھڑے ہو گئے؟ جانماز پر۔ کہا میں وضو کر کے جب پہنچا تو وہ تو وضو خانے میں انہوں نے سارا منظر دیکھا تھا کہ امام جماعت آئے، ٹوائلٹ گئے، اس کے بعد بغیر وضو کیے ڈائریکٹ مصلی پہ گئے اور اللہ اکبر نماز جماعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کہا میرے لیے تو بہت عجیب تھا، کہا میں تعجب میں تھا، کہا میں نے تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی کہ بغیر وضو والے امام کے پیچھے نماز کیوں پڑھوں؟ کہا میں نے نہیں پڑھی۔ اور پھر میں نے دو چار لوگوں کو بھی بتایا۔ بعض لوگ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں نا، آج ہمارے معاشرے میں یہی ہے کہ اگر ہم نے کسی کو اگر کہیں دیکھ بھی لیا ہے تو جب تک وہ نہیں پہنچایا تو ہم کو لگتا ہے کہ دین کا کوئی بہت بڑا کام ہم سے مس ہو گیا ہے، اور اگر نہیں ہوا تو پتہ نہیں امام ہم سے پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دے پائیں گے۔ کہ میں نے دو چار لوگوں کو بتایا کہ ارے کس کے پیچھے نماز پڑھے، بغیر وضو کے نماز پڑھا رہے۔ کا ہوتا رہا، پھر مسجد کے ٹرسٹیز کو پتہ چلا، پھر ان لوگوں نے بھی، وہ ہوتا ہے جو معلوم پڑ گیا کہ ایک پرابلم ہے تو لوگوں نے بے رخی، دھیرے دھیرے مجمع کم ہوتا رہا، ان کے پیچھے لوگ نماز پڑھنا چھوڑ، ان کو بھی لگا بیچارے کو کہ اب جو ہے بہت زیادہ لوگ توجہ نہیں کرتے، وہ چھوڑ کر خود چلے گئے۔ دیکھیں توجہ فرمائیں، میں آپ کو نتیجے تک لانا چاہ رہا ہوں، چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاق کیا ہوا، کچھ مہینوں بعد یہ صاحب جنہوں نے یہ بات پھیلائی تھی یہ گئے ہاسپٹل، وہاں انجیکشن لگا ان کو، انجیکشن لگنے کے بعد نماز جماعت کا تقریباً ٹائم ہو گیا، تو یہ سوچے گھر جاؤں، اس سے اچھا چلتا ہوں مسجد میں، نماز جماعت کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یہ باوضو ہے، یہ مومن لوگوں کا کام ہے، یہ معمولی آدمی نہیں تھے، متدین باوضو رہنے والا آدمی ڈائریکٹ آتا ہے، کہتے ہیں امام جماعت مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ ابھی جیسے ہی آئے تو ان کو ایک شک ہوا، دیکھیں کبھی کبھی ہوتا ہے نا جب آپ انجیکشن لگائیں تو آپ کو لگتا ہے کہیں خون تو نہیں نکلا کہیں، تو ان کو لگا تھوڑا ایک چیک کر لوں کہ کہیں خون وغیرہ تو نہیں نکلا۔ یہ ٹوائلٹ میں گئے، ٹوائلٹ میں چیک کیا، خون نہیں نکلا، واپس آئے، بغیر وضو کے یہ چلے گئے۔ کیوں بغیر وضو کے گئے؟ یہ چونکہ انہوں نے وضو پہلے سے کر رکھا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا تھا؟ وضو پہلے سے کر رکھا تھا۔ ابھی یہ تکبیر کہنا چاہتے تھے، وہی خدا جب ہدایت کرنا چاہے، ان کی فوراً ذہن میں آیا کہ وہ امام جماعت جو چند مہینوں پہلے ایسے ٹوائلٹ میں گیا تھا اور وہاں سے نکل کر ڈائریکٹ کھڑا ہو گیا، ہو سکتا ہے اس کا وضو وہاں باطل ہی نہ ہو، میری طرح کسی کام سے گیا ہو۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ حسن ظن، اب پھر معاملہ خراب، پھر پتہ نہیں کس سے کم ملاقات ہوئی، یہ کہتے پھر میری ان سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ اب واقعی یہ کیا جواب دیں گے آپ مجھے انصاف سے بتائیے؟ یہ کہہ رہے تھے ان 3-4 مہینوں میں تو مجھے لگا کہ میں نے دین کا بہت بڑا کام کر دیا، ایسے امام جماعت سے نجات دلوا دیا جو بغیر وضو کے نماز پڑھاتا تھا، اور بعد میں پتہ چلا کہ اپنی عاقبت۔ تو کہنے کا مطلب فقط اتنا تھا، اپنی نسبت سوء ظن، میرے تعلقات ٹھیک ہیں نہیں امام معصوم سے، میں آپ کے تعلقات کیوں چیک کرنے جاؤں؟ آپ 2 مرتبہ نماز میں نہیں آتے تو میں آپ کی نسبت کیوں سوء ظن میں؟ دین نے یہ بھی منع کیا ہے، حتی مومنین سے کہا ہے اپنے آپ کو سوء ظن کے موارد سے بھی نکالو، یہ بھی ہے۔ دیکھیں دین بہت بیلنس کر کے چلتا ہے، ہم سے کہا کہ سوء ظن مت رکھو،
خود اس انسان کو کہتا ہے ایسی جگہ اپنے آپ کو نہ لے جاؤ جو مورد اتہام ہو، جو کیا ہو، مورد اتہام. مطلب ہمارے سماج میں 3 بجے رات میں اگر آپ کا فون آتا ہے، آپ اس کمرے سے نکل کر جاتے ہو اور بہت دھیرے دھیرے بات کرتے ہو، آٹومیٹک آپ سوء ظن کو لے جا رہے ہو. دین کہتا ہے یہاں پر واضح کرو. وہ بعض لوگ اکڑ جاتے ہیں نا، میں کیوں صفائی پیش کروں. دین کہتا ہے، میں تاریخ میں دیکھ رہا تھا پیغمبر اکرم مدینے کی ایک گلی میں اپنی زوجہ جناب صفیہ سے بات کر رہے تھے. ایک جوان نے دیکھا پیغمبر کو ایک عورت سے بات کر رہے ہیں، دیکھ کے جا رہا تھا. پیغمبر نے بلایا، کہا یہاں آؤ. کہا یا رسول اللہ خیریت؟ کہا یہ میری زوجہ ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. دیکھیں جہاں سوء ظن کا امکان ہو، آپ کو بھی یہ کہا گیا آپ اپنے آپ کو وہاں سے نکالو. آپ سے کہا گیا آپ سوء ظن نہ رکھو، مجھ سے کہا گیا تم اپنے آپ کو مورد اتہام میں نہ رکھ. یہ سب دوسروں کی نسبت. بات جب اپنی آتی، یہیں پہ بات ہو رہی ہے، ولی خدا کی نسبت میرا رابطہ ہے صحیح نہیں صحیح ہے، یہاں پر میں مطمئن نہ ہو جاؤں، نہیں بہانے بناؤ. دیکھیں بعض گناہ، ایک روایت ہے حضرت امیر فرماتے ہیں اربعۃ الذنب شر من الذنب، 4 گناہ سے بدتر ہیں. 4 چیزیں گناہ سے بدتر. معلوم ہے کیا؟ الاسرار والاستصغار والافتخار والاستبشار، جو ہم لوگ کرتے ہیں. ایک تو گناہ کو چھوٹا سمجھنا، یہ اس گناہ سے بڑا ہے. جس گناہ کو آپ چھوٹا سمجھتے ہو وہ گناہ تو آپ نے کیا ہی، یہ جو چھوٹا سمجھا یہ اس سے بڑا گناہ. یہی ہم لوگ کہتے ہیں نا اپنے لیے، ارے ہم نے 5 روپیہ مارا، یہاں 500 روپے والے کیا کریں گے. دیکھیں اپنے گناہ کو کیا کیا، خوب اس کے 500 روپے کے فراڈ سے آپ کا 5 روپے ٹھیک ہو جائے گا. یہ تو چوری ہے. اس سے کیا مطلب، یہ کیا ہوتا ہے اپنے گناہ کو جو ہے کم سمجھنا. پھر اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہے معلوم ہے؟ اصرار کا مطلب گناہ سے باز نہیں آنا، یعنی گناہ پہ گناہ. دیکھیں ایک مرتبہ آدمی سے گناہ ہوا، استغفار کرے، بات ختم ہو گئی. ہم وہاں پر اسی گناہ پر کیا ہوتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں. امام فرماتے ہیں یہ گناہ سے بدتر چیز ہے. گناہ پہ بعض گناہ صغیرہ ہیں لیکن ان کا اصرار ان گناہ صغیرہ کو گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے. پھر اس کے بعد افتخار. ہاں ہم آتے ہیں اپنی چالاکی، اپنے فراڈ کو جو ہے بڑے مجمع میں آ گئے، آج تو ایسا ہوا تو ہم نے ایسا کر دیا، وہ ہو گیا. یہ افتخار ہے، گناہوں پہ افتخار. پھر اس کے بعد الاستبشار، خوش ہونا اپنے گناہوں پہ. یہ گناہ سے بدتر ہے. اپنی نسبت یہ عذر مت بنائیے، اپنی نسبت اپنے آپ کا دھیان رکھیے. خدا کی قسم آپ بار بار چیک کرتے رہو میرا رابطہ ولی خدا سے ٹھیک ہے نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں. جب ہم مطمئن ہو جائیں گے نا، اور کبھی کبھار ہم لوگوں کو ممبری پہ سے مطمئن کہ نہیں تم پرفیکٹ ہو 100% معصومین ہے، اس کے علاوہ کوئی 100% نہیں ہے. توجہ فرما دیں، انسان کامل 100% ہے، ہم آپ تھوڑی نہیں 100% ہے. ہم کو لیکن ایسا بتا گیا ہے کہ تم کو کوئی ترقی کرنے کی ضرورت نہیں، تم ایک دم پرفیکٹ. اب تمہیں کوئی، اب یہ اس انسان کو جب اتنا بیچارے کو مطمئن کر دو گے تو پھر یہ اپنی نسبت سوء ظن کیسے. روایت آپ جا کر نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیں، مولا متقین کی جو صفات بتاتے ہیں نا، وہ خود ایک خطبہ پڑھنے لائق ہے. مولا فرماتے ہیں متقین کسے کہتے ہیں؟ المتہمون لانفسہم. متقین وہ ہیں جو دوسرے پہ تہمت نہیں لگاتے، اپنے پہ لگاتے. پتہ نہیں یہ جملہ واضح ہو رہا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو ہمیشہ مورد اتہام قرار دیتے ہیں، تم غلط ہو. یہ جب انسان کے اندر بار بار آئے گا نا تو وہ ترقی کرنے کی کیا کرے گا، کوشش کرے گا مجھے رابطہ صحیح کرنا. اور واقعاً تھوڑا سے آپ بھی یہ نفس سے غافل ہوئے نا، ہم و آپ کیا بہت بڑے بڑے لوگوں کا تعلق ولی خدا سے ٹوٹا ہے جنہوں نے دین میں بڑی خدمت کی ہے. آپ نام تو سب آپ جانتے ہیں نا، بعضوں نے اتنی خدمت کی ہے. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں جب چند افراد تھے، ان چند افراد میں سے ایک شخص تھا، وہ آج شہزادی جب مظلوم ہے تو شہزادی کا مدافع تھا، کل یہی شخص حضرت علی کے مقابلے میں آتا ہے. جب آپ بار بار چیک نہیں کرو گے نا تو یہ پرابلم. حسان ابن ثابت کا نام آپ سب نے سنا ہے. اس نے معلوم ہے کیا غدیر کے اشعار کہیں، غدیر کے بارے میں کیا ہے، شعر کا ہے.
پیغمبر کا جو خطبہ تھا نا، خطبہ غدیر معرکۃ العراء خطبہ ہے، اس پورے خطبے کو آپ نے دیکھا حدیث قصہ کبھی کبھار ہم لوگوں کے اردو میں ہے منظوم حدیث قصہ، نظم میں شعر کے قالب میں حدیث قصہ کو بعض شعراء نے ڈھالا ہے۔ اس نے کیا کیا تھا معلوم ہے؟ خطبہ پیغمبر کو، پورا پیغمبر کا خطبہ شعر کے قالب میں اس نے کر دیا تھا۔ بڑا کام تھا نا۔ پیغمبر نے اس کے لیے دعا بھی کی۔ پیغمبر نے معلوم ہے کیا دعا کی؟ پیغمبر نے کہا خداوند متعال روح القدس کے ذریعے تمہاری تائید کرتا رہے جب تک تم اپنی زبان سے ہماری مدد کرتے رہو۔ یہ تو پاسٹ ہوا ان کا نا۔ اب دیکھیں جب آپ چیک نہیں کرو گے نا ولی خدا سے اپنا رابطہ، یہی حسان ابن ثابت جب حضرت علی ظاہری خلافت پہ آئے نا تو وہ مولا کائنات کے یہاں تو یہ نہیں چلنے والا نا کہ میں نے شعر کہا ہے مولا آپ کے لیے اور میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا، وہاں تو عدالت کی بنیاد پر کام ہونے والا ہے۔ حضرت نے ان کو معزول کر دیا، پوسٹ سے ہٹا دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ شعر اچھا کہتے ہو، اس کا مطلب تھوڑی نہیں کہ حاکم اچھے ہو۔ جو ہمارے یہاں پبلک کا ایک رجحان ہے نا، کبھی کبھار ایک آدمی بہت اچھا خوب یعنی چرب زبان ہے، خوب اچھا بولتا ہے، کہتے بہت اچھی خطابت کرتے۔ نہیں ابھی آپ چرب زبانی اس کی مت دیکھیے، آپ یہ دیکھیے بولتا کیا ہے۔ تو جو ہے میں نے کئی مجلسوں میں کہا بعض ذاکر آئے لکنت کرے لیکن جو بولے ٹھیک بولے، فرق اس سے نہیں پڑتا کہ زبان کیسی چلتی ہے۔ زبان چلانے والے کو خوب کسی اور کو لے کے آئیے آپ۔ ہم نے کبھی کوئی ٹرین میں دیکھا ایک سانس میں وہ 10 مرتبہ چنا کہتا ہے، وہ بہت اچھا کہتا ہے، آپ لے آؤ اس کو۔ تو جو فرمایا اصل محتوا ہے، وہ جو باتیں بتاتا ہے عین دین بتاتا ہے، نہیں بتاتا آپ کو مزہ آ رہا ہے میں نے 10 جملے مسجع مکفا کہے آپ کو لطف آ گیا، لیکن اس 10 جملوں میں پتہ چلا میں نے آپ کی توحید بھی خراب کیا، آپ کا عدل بھی خراب کیا، لیکن آپ کو مزہ آیا۔ مولا نے فرمایا ان کو واپس لاؤ، معزول کیا۔ شخص کون ہے؟ خطبہ غدیر کا منظوم اشعار میں لانے والا، معلوم ہے؟ علامہ امینی نے لکھا ہے۔ علامہ نے کہا کہ لما کان ازلہ امیر المومنین، جب حضرت امیر نے اس کو معزول کیا، رجع الی المدینہ، مدینہ جب لوٹا تو جو شاعر تھا نا مولا کا، اب مولا کی مذمت میں شعر کہنا شروع کیا۔ وہ جس نے خطبہ غدیر کو منظوم کیا تھا اب کیا کرتا ہے؟ حضرت امیر کی مذمت میں اشعار کہتا ہے۔ کہاں سے ہوا یہ؟ دیکھیں جب تعلق میں نہیں چیک کر رہا ہوں، میرا تعلق اپنی منصب اپنے مقام سے زیادہ ہو گیا، اب جب مقام و منصب و ریاست میرے لیے اہم ہو گئی ہے، حضرت مجھے وہاں سے ہٹائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ محبت علی سے کہیں زیادہ محبت منصب آئے گا، اور جہاں محبت منصب آیا وہاں علی سے ساتھ چھوٹا، جہاں علی سے ساتھ چھوٹا وہاں دنیا و آخرت برباد ہو گئی۔ دیکھیے یہ بہت آسان چیزیں ہیں۔ وہیں پر میں ایک اور مثال پازیٹیو بھی دوں آپ کی خدمت ہے، جنہوں نے اپنا تعلق ولی خدا، ابو الاسود دوئلی کا نام آپ سب نے سنا ہے۔ ابو الاسود دوئلی، انہوں نے قرآن کو جو زیر زبر آپ دیکھتے ہو نا، جو پڑھ پاتے ہو، حضرت امیر کے حکم سے انہوں نے زیر زبر دیا۔ حضرت نے ان کو قانون بتائے گرامر کے، اور اس قانون کے مطابق انہوں نے پورا زیر زبر اس پہ دیا۔ کافی یعنی عاشق حضرت علی ہیں، عاشق حضرت علی، عاشق ہے، مولا کے عاشق ہیں۔ لیکن جب ان کو حضرت بنا کے بھیجے قاضی، حضرت نے ان کو بنایا قاضی، یہ گئے 2 4 5 6 دن جو بھی لگاؤ، ابھی نیا نیا انہوں نے گویا اپنی آفس سجائی ہوگی اس زمانے کے لحاظ سے، پیچھے سے ایک خط آتا ہے کہ آپ کو معزول کر دیا گیا ہوتا ہے۔ ابھی ہم نئے پوسٹ ہوئے یہاں پہ، اور ابھی صحیح طریقے سے یہاں گویا کہتے ہیں نا کہ ابھی پورا بوریا بستر کھول نہیں پائے تھے، اس سے پہلے خط آتا ہے آ جاؤ واپس معزول۔ اب دیکھیں یہاں سے فرق، 2 کردار کا فرق سمجھیے گا۔ بلا لیا واپس، پوری زندگی نام علی کا دم بھرا، آج مولا نے پوسٹ کیا ایک جگہ پر، ابھی سامان سفر کھل نہیں پایا، حضرت نے فرمایا واپس آ جاؤ، آ گئے واپس۔ اب دیکھیں مومن کون ہے؟ مومن کو پہچانو، المومنون متہمون لانفسہم، مومن امام کو متہم نہیں کرتا، مومن اپنے آپ کو متہم کرتا ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر آ کر کہتے آقا میری غلطی کیا ہے؟ یعنی معلوم ہے کہ اتنا طے ہے آپ نے ہٹایا ہے تو آپ غلط نہیں ہو، میری غلطی بتا دو وہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا تم آدمی ٹھیک ہو، مومن ہو، نیک ہو،
لیکن عہدے قاضی پر رہنے لائق نہیں ہوں۔ دیکھو ہوتا ہے ایک آدمی بہت بہت مومن آدمی، میں نے کئی مرتبہ یہ ہماری قوم کے ساتھ تھوڑا کبھی کبھار ہوتا ہے، چاہتے ہیں کہ مثلا ایک آدمی نماز شب پڑھتا ہے تو بلڈنگ بھی اچھی بنا لے گا، نہیں، وہ نماز شب پڑھتا ہے اس کا کام ہے، اچھا مومن ہے۔ کوئی ایک ایسے اناڑی آدمی کو آپ بلا کے لائے جو نماز شب پڑھتا ہے بلڈنگ بنا، میں تو کم از کم اس جگہ پہ مجلس پڑھنے نہیں جاؤں گا، کیونکہ وہ اناڑی آدمی ٹھیک ہے مومن ہے، اس کا ہاتھ چومیں گے، وہ اپنی فیلڈ کا ماسٹر ہے، وہاں تک ٹھیک ہے، لیکن جو اس کی فیلڈ نہیں، حضرت نے فرمایا تم بہت نیک آدمی ہو لیکن یہ قضاوت تمہارے بس کی بات نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے جب کوئی کیس تمہارے پاس آتا ہے تو تم خود اتنا تیز آواز میں بات کرتے ہو کہ وہ کیس لانے والا ڈر جاتا ہے کہ اب ان کے سامنے بتائیں کیا۔ تو قاضی کو تھوڑا سا نرم دل ہو کہ ایک آدمی اپنے دل کی بات کہہ لے۔ تمہاری آواز بلند ہے ان خصمین کی آواز پر، لہٰذا عہدۂ قضاوت پر تم نہیں رہ سکتے۔ اب سمجھیے گا مع الصادقین آسان نہیں ہے، یعنی سب کچھ پرفیکٹ ہے، لیکن اگر وہ خاص ماموریت جو مولا کی جانب سے دی گئی ہے اس میں صحیح نہیں ہو تو وہ ہٹائیں گے۔ اگر مع الصادقین ہوگے تو عہدے سے تو ہٹو گے، علی کی محبت سے نہیں ہٹو گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ خدا کی قسم بار بار ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے، بار بار دیکھیں ولی خدا سے ہمارے تعلقات ہیں نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا یہ 1400 سال پرانا موضوع نہیں ہے، یہ آج کا موضوع، آج بھی ایک ولی خدا ہے، آج بھی ایک ولی خدا ہے۔ عرض کیا تھا نا آپ کی خدمت میں، جس ولی خدا کو غریب کہا گیا ہے، عجب اس ولی خدا کے اتنے ماننے والے، امام کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں، امام نے امام زمان کو کیا کہا؟ الغریب، الطرید، الوحید۔ عجب مولا اتنے چاہنے والے اور وہ امام تنہا کیسے، وہ امام طرید کیسے، وہ امام غریب کیسے؟ کہ ولی خدا کے ساتھ ہوں گے تو امام غریب نہیں ہوگا نا، یہ ولی خدا کے ہمراہ ہوں گے تو وہ امام جو ہے ساتھ ہوگا نا، یہ ولی خدا کے ساتھ نہیں۔ خدا میں آپ کی خدمت میں بغیر تکلف کے عرض کر رہا ہوں کہ واقعاً میں اپنے آپ کو چیک کروں میں ولی خدا کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں، دم بھر رہا ہوں ولی خدا کے ساتھ ہونے کا۔ لیکن آپ کو مایوس بھی نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کہیں نہیں یہاں تک ہو تو اس کا مطلب وہ معیت ہے، لیکن یہ تعلق گہرا کتنا ہو، یہ آپ کو ایام فاطمیہ کی مجالس سے آپ کو ولی خدا سے اپنے تعلق کو بڑھانا ہے۔ یہاں خاص نظر ہے امام زمان کی، ان مجلسوں پر خاص نظر ہے، وہ خاص نظر جب مولا کی یہاں پر ہے، اب یہیں پر کو حضرت میں یہاں تک آ گیا ہوں، میرے تعلقات آپ ٹھیک کر لو، اپنے سے میرے بس کی بات نہیں ہے، اور اگر حضرت سے تمہارے رابطے ٹھیک ہو گئے تو اس کے بعد بندگی پرفیکٹ ہے، وگرنہ فائدہ نہیں، وگرنہ خدا کی قسم فائدہ نہیں۔ حجت خدا سے، یہ حجت خدا سے میرا رابطہ کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، کیوں اتنا دور ہوں؟ دور ہوں، میں دور ہوں، میرے اوپر اپنی محبتیں بہت سی آتی ہیں، خاندانی محبتیں ہیں، علاقائی محبتیں ہیں، نسلی محبتیں ہیں، ایک محبت جو نہیں ہے وہ ولی، میں اپنے آپ کو آزماؤں، عزائے فاطمی میں آزماؤں، میں کیا کیا قربان کر سکتا ہوں اپنے ولی خدا پر۔ آپ کو سمجھایا جاتا ہے بار بار ہر زیارت میں، آپ کو بے ابی انت و امی، اس کا مطلب کتنی مرتبہ آپ نے غور کیا؟ اے مولا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی سب کچھ میں قربان کرنے کو تیار ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے، میں نے شاید عرض کیا نہیں عرض کیا، جب یہ خط آیا ہے نا امام حسین علیہ السلام کا جناب حبیب کو، دیکھیں تعلقات، ہماری اٹیچمنٹ کیا ہیں اور جو ولی خدا کے ساتھ ہوتے ہیں ان کا تعلق ہے۔ جب خط آیا، یہ سب آپ لوگوں نے سنا ہے، ہمارے مصائب میں پڑھا جاتا ہے، خط آیا، اب ظاہر سی بات ہے جناب حبیب عام زندگی نہیں گزار رہے تھے، چونکہ ابن زیاد قابض ہو چکا تھا، ان لوگوں کو جو زندگی گزارنی تھی بڑی محتاطانہ زندگی گزار۔ خط آیا، اب وہ خاص نامہ بر رہا ہوگا، چونکہ امام و معموم کا رابطہ ہے معلوم ہے، وہ خاص خط آیا، وہ امام نے لکھا من الحسین الغریب، وہ سارے جملے آپ کو یاد ہے، میں فقط وہ تعلق پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ خط لیا، روانہ ہو گئے، خط لیا، خط لے کر روانہ ہو گئے۔
راستے میں جناب مسلم ابن اوسجہ سے ملاقات ہوئی. قسم خدا کی یہ درس ہے. راستے میں جناب مسلم ابن اوسجہ سے ملاقات ہوئی. راستے میں ملاقات، یعنی وہی کوفے ہی میں. جناب مسلم معلوم ہے کہاں جا رہے تھے؟ جناب مسلم ابن اوسجہ ان کے ہاتھوں میں ایک گٹھری تھی. اس زمانے میں چونکہ حمام وغیرہ گھر میں نہیں ہوتا تو حمام کے لیے، نہانے کے لیے باہر وہ گٹھری میں وہ کپڑا لے کر جا رہے تھے، یعنی نہانے جا رہے تھے. جناب حبیب نے بتایا مسلم مولا کا خط آیا ہے، مولا کا خط. اب یہاں سمجھیے گا ولی خدا سے تعلق کتنا ہوتا ہے. کتنا مومن آدمی ہو کم از کم جا کے ایک مرتبہ بتا کے تو آئے گا گھر والوں کو کہ جا رہا ہوں میں. جناب مسلم آپ تاریخ میں جا کر پڑھیے، جس کنڈیشن میں وہ گٹھری تھی نا اسی کے ساتھ کہا چلو حبیب چلتے ہیں کربلا. جناب نے کہاں کم مولا کا خط، بات ختم ہو گئی. اس کو کہتے ہیں تعلق، کہ اگر بات ولی خدا کی آ جائے تو آل اولاد ماں باپ سب فدا حکم امام کے سامنے. یہ تعلق ہمیں سیکھنا پڑے گا. آپ دیکھیں میں نے شاید ایک مجلس میں عرض کیا تھا، منتظر کو کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ یہ کبھی آپ سنیے روایات میں نا، جب حضرت آئیں گے اور کعبے کے پاس آواز بلند کریں گے تو وہ افراد جو واقعاً منتظر ہوں گے، روایت کا جملہ بجلی کی رفتار سے پہنچیں گے. ہمارے ہاں چونکہ ہم لوگ تھوڑا زیادہ الگ معنوں میں جاتے ہیں نا، ہم سوچتے ہیں کہ وہ معجزہ نہیں، بجلی کی رفتار کا ایک معنی سمجھو. مجھے آپ بلاؤ، میرے پاس کئی کام ہو تو میں کہوں گا یہ نپٹا لوں، یہ نپٹا لوں، یہ نپٹا لوں، یہ نپٹا لوں تو آؤں گا. وہ لوگ بجلی کی رفتار سے کیوں جائیں گے؟ چونکہ دنوں رات اسی دن کا تو انتظار کر رہے تھے. وہ کسی چیز سے وابستہ ہی نہیں تھے. ان کی پوری محبت کا مرکز ولی خدا تھا. آواز آئے گی بجلی کی رفتار سے پہنچیں گے. یہ کب ہوگا؟ جب پیروں میں تعلق کی زنجیر نہ ہو. آپ دیکھو تاریخ جا کے دیکھو، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آپ کی خدمت میں تاریخ. جناب ترمہ ابن عدی کوئی معمولی ذات نہیں ہے، اچھے آدمی، نیک آدمی، مومن آدمی. ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی کہ نہیں حضرت کی؟ راستے میں ملاقات ہوئی جناب ترمہ سے. یہ کوفے سے نکل رہے تھے، حضرت کوفے کی سمت آ رہی تھی. کرداروں کو پڑھیے اور پھر اپنے آپ کو چیک کریے. حبیب جناب مسلم کا کردار پیش کیا. جناب ترمہ راستے میں ملاقات ہوئی. حضرت نے فرمایا کوفے کی کیا خبر ہے؟ کہ مولا کوفے کے حالات بڑے خراب ہیں، پرآشوب ماحول ہے، آپ میرے ساتھ چلیے یمن کی طرف. ہزاروں کی تعداد میں تلوار میں آپ کے لیے آمادہ کروں گا جو آپ کی نصرت کو آئیں گے. حضرت نے فرمایا نہیں، رضا خدا یہ ہے کہ ہم اس سمت بڑھیں. اب یہاں دیکھیے یہ مرحلہ سمجھیے. ترمہ بہت عظیم ذات کا نام ہے، بہت عظیم ذات کا نام ہے. تھوڑا سے اگر اپنے آپ کو ہم لوگ کہاں اور جناب ترمہ کی خاک پا کہاں؟ واقعاً وہ بھی اگر اپنے تعلقات کو صحیح نہ کرے نا تو کہیں کہیں انسان پیچھے رہ جاتا ہے. میں نہیں کہوں گا کہ عاقبت بشر، پیچھے رہ جاتا ہے. وہ کاروان کربلا سے کیوں پیچھے رہ گئے؟ نہیں پہنچ پائے. مولا نے فرمایا نہیں، ہمیں تو اسی سمت جانا ہے. کہ مولا میں نے تھوڑا خریداری کی ہے، یہ آذو کا پہنچا لوں، لوٹ کر آتا ہوں. معلوم ہے کیا ہوا؟ آئے بھی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آدمی ایک دم پرفیکٹ تھا. آئے بھی، جا رہے تھے. لوگوں نے پوچھا، یعنی جب یہ کربلا کے قریب اور کوفے کے قریب پوچھے کہاں جا رہے ہو؟ کہ مولا امام حسین کے پاس. کہاں؟ وہ دیکھو نو کے نیزہ پہ حسین کا سر ہے. تو جو فرما رہے ہیں ترمہ غلط نہیں، الیاذ باللہ خاکم بدان، لیکن کاروان شہداء سے پیچھے رہ گئے. کیوں پیچھے رہ گئے؟ ایک تعلق. ولی خدا بلائے، بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. پھر تم ولی خدا کو بتاؤ گے کہ مولا میری یہ ذمہ داری ہے، میں یہ کر لوں وہ کر لوں. ولی خدا تمہارا ولی ہے. میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا. ولی کا معنی سمجھتے ہو؟ تمہاری جانوں پر، تمہارے مالوں پر، تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ جو حق رکھے وہ ولی خدا ہے، وہ حجت خدا ہے. اس کو آئیڈیا بتاؤ گے، اس کو طریقہ بتاؤ گے. نہیں مولا ابھی یہ بزنس کر لیتا ہوں، ابھی آتا ہوں. نہیں، ایسا نہیں. متجافی بنو. میں انشاءاللہ کل عرض کروں گا متجافی کا معنی. متجافی بنو.
آمادہ رکھو اپنے آپ کو ولی خدا کے لیے۔ خدا کی قسم آج بھی ایک ولی خدا غریب ہے، تنہا ہے۔ زہرا کا پورا مصائب علی کی تنہائی کے لیے ہے۔ زہرا پہ مصائب بہت ٹوٹے، لیکن بار بار زہرا کو میں ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، پسلیوں کے درد نے جتنا نہیں رلایا اس سے زیادہ علی کی تنہائی نے بی بی کو رلایا ہے۔ علی کی تنہائی نے بہت رلایا ہے، لہذا اسی لیے اپنی پسلیوں کے درد کا شکوہ نہیں کیا۔ شکوہ معلوم ہے کس چیز کا کیا؟ یا علی میں نے سنا ہے کہ مدینے والی تمہیں سلام نہیں کرتے۔ دیکھو پورا درد زہرا کیا ہے۔ یا علی میں نے سنا ہے کہ تمہیں مدینے والے سلام نہیں کرتے۔ بی بی سلام کی بات کرتی ہو، میں سلام کرتا ہوں، یہ لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اللہ، پورا درد زہرا علی کی تنہائی ہے۔ بعض روایت میں ملتا ہے عزیزو، بعض روایت میں پتہ نہیں، ان جملوں کو آپ احساس کرو، علی کی چہرے کی جانب دیکھتی جاتی ہے، روتی جاتی ہے، دیکھتی جاتی روتی جاتی ہے۔ اللہ، بی بی آپ کی تو خود پسلیاں ٹوٹی ہے، لیکن بار بار علی کی جانب دیکھتی گریہ فرماتی۔ ایک مرتبہ مولا نے تڑپ کر کہا، بی بی رو کیوں رہی ہو؟ بی بی رو کیوں رہی ہو؟ کالی تیری تنہائی پہ رو رہی ہو۔ علی تیری تنہائی پہ زہرا گریہ کر رہی ہے۔ اللہ اللہ، اب آپ تصور کر سکتے ہو نا، ایسی مددگار جب اس دنیا سے چلی جائے اور علی اسے لے کر قبر کے قریب آئے، اللہ اللہ دو ہاتھ نمودار ہوئے، اے علی میری امانت مجھے لوٹا دو۔ ارباب ازا معلوم ہے پیغمبر اکرم کے ہاتھ ہیں، یہ ہاتھ ضرور علی کو یاد آئے ہوں گے۔ معلوم ہے جب پیغمبر اس دنیا سے جا رہے تھے نا، تو جناب زہرا کا ہاتھ پیغمبر نے مولائے کائنات کے ہاتھوں میں دیا تھا اور فرمایا تھے، یا علی ہذہ ودیعۃ اللہ، اے علی یہ خدا کی امانت ہے۔ اللہ اللہ، اب وہی ہاتھ امانت واپس لینے آیا۔ عجب نہیں، علی نے کہا، یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا، جب یہ امانت دیا تھا بازوؤں پہ ورم نہیں تھا، جب یہ امانت دیا تھا پسلیاں ٹوٹی نہیں تھی۔ لقد استرجعت الامانہ، وہ امانت خدا علی سے چھین لی گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره